ناظرین اکرام، ترین خاندان پاکستان کا نامور خاندان ہے۔ جہانگیر خان ترین کے بھائی عالمگیر خان ترین چند دن پہلے ایک سانحے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے بعض ذرائع کے مطابق خود پر گولی چلائی، خودکشی کی اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جب اس کے محرکات پر لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بنیادی اور نقطہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مرض کے اندر مبتلا تھے جس کی وجہ سے وہ انتہائی بے چین اور بے سکون تھے۔ بے سکونی کے عالم میں انہوں نے خود کو گولی ماری اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا المیہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی، ایمان والا آدمی، وہ اس طرح بے چین ہو جائے اور ایسے بے سکون ہو جائے کہ خود کو گولی مارنے پر مجبور ہو۔ یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے بڑی تحقیقات کی، بہت ساری ویڈیوز آئی آپ کے سامنے، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ رب العزت نے دل کا سکون کس چیز کے اندر رکھا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ، عبرت ناک اور سبق آموز ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دل کے سکون کے لیے فرمایا کہ ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت اور محبت کو حاصل کیا جائے، اللہ کے پاک ناموں پر غور و فکر کیا جائے اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 5 منٹ با ترجمہ پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے اور اس کا میٹھا پانی پینے کے لیے ایسے لوگوں کی محفل کے اندر اور صحبت کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے جہاں عشق الہی کا پاکیزہ چشمہ بہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہمارے وجود کو بھی ڈیزائن اور ایجاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ کائنات کے وجود کو بھی اسی نے تخلیق فرمایا ہے۔ ہم اس کی رحمت، اس کی مدد اور اس سے رہنمائی حاصل کیے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے ہمارے وجود کے ایک حصہ کو ظاہر کر دیا ہے جس کا نام جسم ہے، اور ایک حصہ کو باطن کر دیا ہے جس کا نام روح اور جان ہے۔ اللہ رب العزت نے جسم کو نظر آنے والا اور روح کو پردہ پوش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے وقت ہی ہمارے وجود پر لکھ دیا کہ اس کے ظاہر کی پیاس پانی سے اور اس کے باطن کی پیاس میری معرفت، میری محبت اور میری یاد سے بجھے گی۔ ناظرین کرام، پائیدار سکون، اطمینان قلب، باطنی طاقت اور ایمان کو اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے اور دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے والے تمام ایمان والوں کی بھی بخشش فرما دے۔ بے شک اللہ بے حد عظیم اور بے حد مہربان ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دنیا کے اندر صرف مال ہی سب کچھ نہیں، دولت ہی سب کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم بہت بڑے کامیاب بزنس مین تھے، جبکہ اللہ کے ہاں کامیابی کاروبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی مختصر دی ہے اور فرمایا کہ کامیاب آدمی وہ ہے جو جہنم میں ڈالے جانے سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ کامیابی کی تعریف اللہ نے قرآن میں یہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطمینان قلب اور سکون قلب عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور راحت عطا فرمائے، اور اس راحت کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع حقیقی اعتبار سے اللہ نے بنائے ہیں ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان ذرائع کو یعنی قرآن پاک
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو اپنانے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ دلخراش واقعہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے مختصراً رکھا ہے، اور اس کے ذرائع اور اس کے اسباب یعنی سکون قلب کے چھن جانے کے وہ حقیقی اعتبار سے یہی ہیں کہ ہم ایمان والے مسلمان لوگ اللہ کی کلام سے دور جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے سکون اجڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور جن کو اللہ نے یہ قیمتی دولت یعنی دل کا سکون اپنی معرفت اور اپنی ذات کی رضا کے ساتھ عطا فرمائی ہے، وہ فقیر ہو کر بھی بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔